جو ہے یہ اس کا ذرا وضاحت کر دیں گے؟ اب وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کتنے خوش ہو گئے وہ ابو عشاء قاری خلومان جاوید صاحب کل سے یہ پتہ نہیں کچھ آپ عملیات بھی جانتے ہیں کچھ کیونکہ آپ نے کہا تھا یہ سوال مجھے میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں. ٹھیک ہے صحیح ہے ایک کہ وبی صوم غد نویت من شہر رمضان تو یہ بتائیے ذرا. پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ قرآن و سنت میں اس دعا کا ہمیں کوئی پروف نہیں ملتا. علماء نے اگرچہ اسے اختیار کیا ہے اور لوگوں کو تعلیم بھی دیتے ہیں اور بعض دعاؤں کی کتابوں میں بھی یہ دعا ملتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادعیہ مسنونہ ہیں ان میں یہ دعا شامل نہیں ہے، اور معنوی طور پر بھی مجھے یہ صحیح نہیں لگتی اس اعتبار سے کہ جو غدن عربی میں کہتے ہیں یہ بعد الیوم یعنی آج کا دن گزار کے پھر جو دن آئے گا اس کو غدن کہتے ہیں، اور قمری مہینے کی جو تاریخ ہے وہ مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، یعنی اب کل جو مغرب تھی آج کا دن اس مغرب سے شروع تو ہے. یہ ممکن ہے کہ یہ مغرب کے وقت ہی کہا ہو کہ یہ دعا کر لیں کل کے روزے. وہ تو اس وقت جب صبح سحری کھاتے ہیں پھینی کھاتے ہیں تو جب ہی یہ نیت کرتے ہیں. ہاں اب یہ کل کے روزے کی نیت کر رہے ہیں، آج کا پتہ نہیں کیا. یہ بالکل ویسی بات ہے جیسے دکاندار اکثر لکھ دیتے ہیں آج نقد کل ادھار. اب وہ بیوقوف آدمی سمجھتا ہے چلو کل ہی آئیں گے لینے کے لیے، کل آتے ہیں تو پھر یہی لکھا ہوتا ہے آج نقد کل ادھار. تو یہ یعنی آج کا روزہ تو گنوایا ہی جا رہا ہے بغیر نیت کے. تو اصل نیت یہ ہے کہ آپ نے ایک تہیہ کر لیا کہ میں نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور صبح جب آپ اٹھتے ہیں پراٹھا کھانے بیٹھتے ہیں پھینی کھانے بیٹھتے ہیں تو اسی ارادے سے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہی نیت ہے. چلیے آج ایک اور مسئلہ بھی پھر حل کریں آپ. جی آپ ہی سے پوچھوں گا. پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ نماز کے لیے بھی خاص طور پر نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے امام کے، یہ بھی صحیح ہے کرنی چاہیے؟ یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ اب آپ دیکھیں ساری کی ساری نماز ہماری عربی میں ہے جی. اور یہ نیت بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ ہوتی تو پشاور میں پشتو میں ہے، ملتان میں سرائکی میں ہے، لاہور میں پنجابی میں ہے، کراچی میں اردو میں ہے. جی. تو یہ تو خود ساختہ مسلک ہوا. ہماری کوئی بھی پنجابی میں نماز پڑھے گا عربی میں، سندھی بھی پڑھے گا تو عربی میں، لیکن نیت ہماری مادری زبان میں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ہمیں کسی مادری زبان والے نے سکھلائی ہے اور اسی نے تعلیم دی ہے. اور دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات کہ نیت کا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نماز کا دار و مدار نہیں، ہر عمل کا دار و مدار. تو آپ وضو میں بھی نیت کریں، نیت کرتا ہوں میں وضو کی، پانی ہے کھارا ٹوٹی ہے پیتل کی، بسم اللہ کر کے پھر آپ وضو کریں. اچھا آگے کیا کیا ویسے بتاتے ہیں آگے بتائیں تو صحیح. پانی ہے کھارا ٹوٹی ہے پیتل کی، بسم اللہ، پھر آپ وضو شروع کریں. تو اسی طرح نماز میں بھی پھر پوری نیت کریں، اوپر ہے پنکھا نیچے ہے چٹائی، اوپر آسمان نیچے زمین، پھر آپ اس کے بعد نماز شروع کریں. یہ صرف یہ بتانا یہ آپ سب کرتے ہیں ویسے اللہ کو پتا ہے. بھائی آپ جس طرح سے جس فلو میں ہیں آپ مجھے لگتا ہے یہ سب کرتے ہیں. ہم دل میں سوچ کے آتے ہیں کہ اوپر پنکھا ہوگا نیچے چٹائی ہوگی، ہم مسجد میں کھڑے ہوں گے، آگے امام صاحب بھی ہوگا، نماز یا پڑھیں گے یا پڑھائیں گے دونوں صورتوں میں یہ پتہ ہوتا ہے. اور گھر